معزز ناظرین کرام آداب، میں ندیم فاروقی نوبل نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان کرناٹک کی ایک مایانہ شخصیت، مشہور صحافی اور کالم نگار جناب افتخار احمد شریف موجود ہیں۔ میں صاحب موصوف کا ہمارے چینل میں پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ افتخار صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ کا تعلق صحافت سے رہا ہے اور روزنامہ سالار سے آپ منسلک رہے ہیں، تو یہ صحافت میں آپ کی آمد اتفاقیہ ہوئی تھی یا کوئی منصوبہ بندی تھی اس کی؟ میں اسے اتفاق تو نہیں کہتا، اس لیے کہ جس وقت ہم کالج میں زیر تعلیم تھے اس وقت خطوط لکھا کرتے تھے، سالار کو، آزاد کو، جتنے بھی اخبارات اردو کے تھے۔ ہمارا ایک گروپ تھا نوجوانوں کا کہ ہمارے خطوط جب شائع ہوتے تو اس پر بیٹھ کر جو ہے تبادلہ خیال ہوتا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ یہ آپ نے اس موضوع پر لکھا ہے، میں نے اس موضوع پر لکھا ہے۔ اس طرح ایک اخبار سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اور دوسرا، اخبار پڑھنے کی بچپن سے عادت۔ اچھا۔ ابا حضور تو میں سمجھتا ہوں کہ دیوانگی کی حد تک اخبار پڑھتے تھے۔ صبح 6 بجے ہاتھ میں اخبار لے لیتے تو میرے خیال سے 10-11 بجے تک 2-3 اخبار جو ہے پوری باخبری کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو بچپن سے اخبار کا شوق تھا ہی، اور اخبار میں کام کرنے کی دلچسپی بھی تھی۔ جب خطوط لکھے اور ایک دن روزنامہ سالار میں ضرورت کا جب اشتہار آیا کہ سب ایڈیٹرز کی ضرورت ہے، تو میں نے اپلائی کیا اور میرا انٹرویو لیا گیا اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا۔ تو بڑی خوشی بھی ہوئی کہ میں نے دوسری کام کی طرف توجہ بھی نہیں دی تھی۔ ویسے گریجویشن کے بعد کہیں نہ کہیں کام مل سکتا تھا، لیکن میں نے اسے ترجیح دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق نہیں تھا بلکہ منصوبہ بند پورا 100% نہیں تھا، لیکن شوق اخبار ہی میں کام کرنے کا تھا۔ اور آیا بھی کہ چلو دیکھتے ہیں، اگر تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایز اے ایڈیٹر سکسیس ہوتا ہوں میں، تو کام پہ جمے رہنا ہے، ورنہ جو ہے وہ اگر اس کے قابل نہیں رہا تو مجھے دوسرا کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا کرم کہ بہت اچھا سپورٹ ملا مجھے مرحوم ضیاء میر صاحب سے، بدرالدین علی صاحب سے۔ ان لوگوں نے بڑی مدد کی جو اس وقت کے اچھے ایڈیٹروں میں تھے۔ تو جو جم گیا سو جم گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی کہ پورے 38 برس میں نے سالہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ محترم ضیاء میر صاحب، بدرالدین علی صاحب جیسے موقر حضرات کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کے کام کا تجربہ کیسا رہا؟ ان سے کچھ سیکھا آپ نے، کچھ پایا یا ان سے کچھ سیکھا نہیں، انہی سے سیکھا۔ اچھا، پورے کا پورا انہی سے سیکھا ہے۔ ضیاء میر صاحب عمر میں کافی بڑے تھے مجھ سے، لیکن بدر بھائی کی عمر میں اور میری عمر بہت زیادہ فاصلہ تھے، 10-12 سال کا رہا ہوگا۔ لیکن ضیاء میر صاحب جو ہے بہت سینئر تھے۔ لیکن ضیاء میر صاحب کے ساتھ راتوں میں نائٹ شفٹ میں کام کرنے کا جب اتفاق ہوا تو بہت ساری باتیں ہر دن مجھے سکھایا کرتے تھے۔ بڑی محبت بھی تھی مجھے ضیاء میر صاحب سے۔ ضیاء میر صاحب مجھے بہت پسند کرتے تھے میری نانا کی طرف سے، شاہ ابوالحسن ادیب کی طرف سے جو ہے وہ ان کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے سے مجھے لیتے ہوئے جو ہے میرے ساتھ بھی بڑا اچھا ہو رہا، ہمیشہ سکھاتے رہے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ جو میں نے بہت زیادہ جو سیکھا وہ بدرالدین علی صاحب سے سیکھا۔ صحیح معنوں میں انہیں میرا پہلا استاد بھی قرار دے سکتا ہوں۔ انہی کی وجہ سے جو ہے میری خبریں اخبار میں پہلے جو ہے مشق کے طور پر جو ہے ہم کچھ ترجمہ کرتے تھے، کچھ آرٹیکلس لکھتے تھے تو پڑھتے تھے، وہ شائع نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے، ایک سینئر ایڈیٹر تھے جبار صاحب، انہیں بلایا اور کہا کہ بچہ کچھ ترجمے کرتا ہے، اس کے ترجمے وغیرہ شائع کریں تاکہ بچے کی ہمت اور اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو۔ اس طرح بدر بھی قدم پر میرے جو ہے رہنما رہے۔ اچھا افتخار صاحب، سالار کے علاوہ آپ نے کسی دوسرے اخبار کے لیے بھی کام کیا؟ نہیں، زندگی میں نہ کبھی کیا نہ کبھی کروں گا۔ میں نے جس وقت داخلہ لیا تھا سالار، ضمنی سوال تھا اسی لیے پوچھ رہا ہوں میں، ضمنی سوال تھا۔ نہیں، اس کے بعد بھی دوسرے اخبار سے آفر آئے، میں نام لینا نہیں چاہتا،
اور اچھی تنخواہوں پر آئے. جی جی تقریباً دگنی تنخواہوں پر بھی آفرس آئے. جی میں وہی پوچھنا چاہتا لیکن وہ میری طبیعت نے گوارا بھی نہیں کیا اور مجھے پسند بھی نہیں. اس کے بعد بھی میں سالار سے اب تو نہیں رہا سالار میں، کالم وغیرہ لکھتا ہوں، لیکن کسی اخبار میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرے کام کر سکتا ہوں، جسے پڑھا رہا ہوں ایک کالج میں، لیکن کسی اور اخبار سے منسلک ہو نہیں سکتا. کیا صحافتی دور میں کیا کبھی ایسا وقت آیا آپ کے لیے جس میں آپ پریشان ہو گئے ہوں؟ کوئی بھی پریشانی میری اپنی ذاتی حد تک تو کوئی پریشانی نہیں تھی. اخبار کی جو پریشانی لاحق ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے بھی ہوتی تھی. جب بنگلور میں فسادات ہوئے اس وقت جو ہے ایک لاش جو ہے کہیں سے اٹھا کر لائی گئی ہمارے دفتر میں لائی گئی. ہاں دفتر میں، بالکل دفتر میں لائی گئی ہے. اس وقت کتابت کا زمانہ تھا. کتابت پر جو قلم وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا لوگ. وہ کیا ہوا، دراصل ہمارے ایک ساتھی ایڈیٹر نے یہ کہا کہ لوگ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، کوئی مرا نہیں. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مرا ہوا ہے. لوگ جو تھے اس قدر بھپرے ہوئے تھے، اس طرح مشتعل تھے کہ وہ لاش ہی کو لے کر کے دفتر کو آ گئے دکھانے کے لیے کہ دیکھو مرا ہوا ہے. ایسے پھر وہ لیکن ہرال کا بھی واقعہ جب پروفٹ کے بارے میں کچھ غلط غلط لکھ دیا گیا تھا اس وقت تو بہت بڑا ہنگامے ہوئے. اس وقت بھی جو ہے دفتر پر بہت پریشانیوں سے گزرنا پڑا. ذاتی پریشانیاں تو کبھی نہیں ہوئی. اخبار کو لے کر کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس کا سب شکار رہے. اچھا افتخار صاحب، آپ صحافت کے علاوہ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں. ان دو شعبوں میں آپ کو کون سا شعبہ زیادہ پسند ہے؟ یہ بڑا عجیب، اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے میرے لیے کہ دونوں پیشوں سے مجھے اتنی ہی محبت ہے. 50-50 برابر، ادھر بھی 50 ادھر بھی 50. پڑھانے کا بھی شوق بچپن سے رہا ہے مجھے، میں میرے ساتھیوں کو بھی پڑھاتا تھا. اور صحافت کا بھی شوق رہا. اگر صحافت میں نہ جاتا تو شاید 100% جو ہے میں ٹیچر ہی ہوتا. اچھا. لیکن دونوں پیشوں سے محبت ہے. پڑھانے کا مشغلہ اب بھی جاری رکھا. یہ پورا پیسے کمانے کی غرض سے نہیں، ایک اپنے شوق پورا کرنے پڑھانے کا. تقریباً 40 برسوں سے پڑھا رہا ہوں. اچھا. الگ الگ سبجیکٹس پڑھا. بہت خوب. الگ الگ سبجیکٹس پڑھاتا ہوں. اچھا، آپ نے کہا کہ شعبہ تدریس سے آپ وابستہ ہیں. تو میں ذرا آؤٹ آف دا ٹیکسٹ جا کے بات کروں. ضرور، یقیناً. ہندوستان میں ایک نئی تعلیمی پالیسی بنی ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے نام سے، جس میں تمام تعلیم کے مراحل کو گریڈ دے دیا گیا ہے. کچھ جو پرانے گریڈ سے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب دیکھیے، نئی تعلیمی پالیسی کستوری رنگن صاحب کی قیادت میں مرتب کی گئی ہے. میرے خیال سے کستوری رنگن صاحب بہت اونچے سطح کے آدمی ہیں. انہوں نے اپنے طور پر بنایا ہے اور ان کی تجویز کردہ میں سمجھتا ہوں کوئی تجویز قابل عمل نہیں ہے. اچھا. کوئی تجویز قابل عمل نہیں. ہندوستان میں تو ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر یہ لے کر جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے. آپ ہندوستان کی اسکولوں کی حالت دیکھیے. آپ سرکاری اسکولوں کی حالت، تعلیمی پالیسی صرف بڑے بڑے اداروں کے لیے نہیں، وہ پالیسی گورنمنٹ اسکولس کے لیے بھی ہے. جہاں آپ کو بیٹھنے کے لیے کمرہ نہیں ہے، جہاں بہت ساری لڑکیاں اسکولوں کو محض اس لیے نہیں آتی کہ ان کے لیے علیحدہ بیت الخلا نہیں ہے. پھر آپ کس نئی تعلیمی پالیسی کی بات کرتے ہیں؟ اس کا اطلاق کیسا ہوگا؟ اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ایک ہے. ہاں، پیپر پر نئی تعلیمی پالیسی ہو سکتی ہے، مشق کے طور پر یا پریکٹیکل طور پر جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہو سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ 6ٹھی جماعت ہی سے جو ہے اسکل کی ٹریننگ، مہارت دے دی جائے گی. کارپینٹر آ جائے گا، پاٹر آ جائے گا، وہ آ جائے گا، باغبانی سکھایا جائے گا، آپ کو مٹی میں بنانا سکھایا جائے گا. ارے یہ کمرہ بچوں کو ڈھنگ سے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ اسکولس میں. وہاں کہاں سے پاٹر آ جا رہا ہے؟ وہ کون پاٹر آ کر جو ہے بچوں کو وہاں تربیت دے رہا ہے؟ اور اس پر اسکول ختم ہونے کے بعد وہ اسکول کو ایز اے لائبریری ایکٹ کرنا ہے. 4 کتابیں ڈھنگ کی نہیں ہوتی، 4 کمرے ڈھنگ کے نہیں ہیں آپ کے پاس. ایسے کمرے ہیں جہاں روشنی کا گزر نہیں ہوتا. ایسے اسکول بھی ہیں ہمارے
گورنمنٹ اسکول ہمارا ہے. اب ٹیچروں کی تعلیمی قابلیت کیا ہوتی ہے, آپ وہ بی ایڈ وغیرہ کر کے آتے ہیں, جس حد تک چھوٹا چھوٹا پڑھا سکتے ہیں آپ, سائنٹیفک ان کو بناؤ, سائنٹیفک ٹیمپر ان کے اندر ڈیولپ کرو, اتنی ساری چیزیں اس میں لائی گئی ہیں تعلیمی پالیسی میں. کسی بھی قیمت پر اس کا ناممکن, مشکل نہیں, ناممکن. اچھا, ایک اور تعلیمی پالیسی کے تعلق سے آپ سے بات کروں گا کہ اس نئی تعلیمی پالیسی میں اردو کو کوئی مقام نہیں دیا گیا ہے. اردو کو دیکھیے مقام دیں یا نہ دیں, لیکن اردو آزادی کے بعد سے اردو کو مقام نہیں دیا گیا, لیکن اردو ہے, رہے گی. میں بات کر رہے ہیں انشاءاللہ رہے گی, اس لیے کہ ہر سال جو ہے بچے اردو کے پڑھتے ہیں, ہمارے عربی مدرسے ہیں, اسکول ہیں, اردو زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. صاحب اگر لوگ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اردو کا مستقبل جو ہے تاریخ ہے, بالکل نہیں. اردو کا مستقبل روشن ہے. 35 سال کے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 10 سال میں ختم ہو جائے گی, اس حساب سے 25 سال کے پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. ابھی کہتے ہیں لوگ وہ چلتا رہے گا. جی جی. اچھا افتخار صاحب, اب پھر اپنے مضمون کی طرف واپس آئے کہ آپ صحافت میں رہتے ہوئے آپ نے بہت سے طنز و مزاحیہ مضامین بھی لکھے ہیں. اس تعلق سے کچھ فرمائیے, آپ کو یہ طنز و مزاح لکھنے کی ترغیب کہاں سے ملی؟ نہیں, میں بہت پڑھتا تھا سر طنز و مزاح کے. میں ہمیشہ سے کہانیوں سے, افسانوں سے, نظموں و غزلوں سے زیادہ میں طنز و مضامین پڑھا کرتا تھا. فکر تنوسی صاحب کے, پھر مشتبہ حسین کے, پھر ہمارے پاکستان کے مشتاق یوسفی صاحب کے. بہت ایسا پڑھنا برائے نام پڑھنا نہیں تھا, مجھے جملے یاد ہو آتے تھے جو لکھتے تھے. آپ حفظ کر لیا سمجھے, بات تیز تھا تو یاد بھی ہو آتے تھے مجھے. اور اندر سے ایک طبیعت میں وہ تھا میرے, مزاح کی عادت تھی. لطیفے وغیرہ جو بچپن سے سنایا کرتا تھا میرے اساتذہ کرام کو. ہمیشہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تو لطیفے بولنے کے لیے مجھے کھڑا کرتا. اس طرح سینکڑوں لطیفے بھی یاد ہیں. تو ایک اندر سے وہ تھا, وہ میرے اندر ایک ایلیمنٹ, لیکن ذرا کاہل بھی ہوا. اچھا اقرار ہے, کاہل رہا اس معاملے میں, ورنہ جو ہے کم سے کم ہندوستان کی ایک دوسری تیسری صف میں تو ضرور آ سکتا تھا طنز و مزاح نگاروں کی. اور بہت سارے لوگ ہیں جو طنز و مزاح لکھتے ہیں, لیکن پتہ نہیں اس میں طنز کہاں ہوتا ہے, مزاح کہاں ہوتا ہے. ہمارے اپنے کرناٹک میں بھی طنز و مزاح نگاروں بہت شاذ و نادر, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قابل تعریف ہیں. ایک دو ہیں بس, وہ بات نہیں ہے جو ان لوگوں میں ہے. جی جی. اچھا افتخار صاحب, میں ایک اور سوال کروں گا آپ سے کہ آپ کے ساتھ میدان صحافت میں کام کرنے والے آپ کو انکل کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں سالار کے سنڈے ایڈیشن میں سوال و جواب کا ایک کالم ہوا کرتا تھا. اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت یہ ذمہ داری جب مجھے دی گئی سوال و جواب لکھنے کی, میرے اندر وہ ظرافت تھی تھوڑی بہت, تو میں سوالوں کے بڑے اچھے جواب مزاحیہ انداز میں لکھا کرتا. ہلکا پھلکا کالم تھا وہ, لکھتا تھا. لیکن اپنی ایک شبیہ ایسے آدمی کی چیز بنائی جو اپنی بیوی کے ہاتھوں میں بڑا پریشان ہے. صبح سے شام تخت مشق بنا ہوا ہے, بڑا گمبھیر آدمی, بڑا پریشان کن حالات ہیں اس کے. تو ایک ایسا ڈیولپ کیا تھا ایک امیج میں, ایک بوڑھا آدمی جیسے لوگ سمجھتے ہوئے یہی تھے برسوں تک کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو انکل ہے جو لکھتا تھا. تو میں نے خود کو انکل کو پروموٹ کیا. اس طرح میں شادی کے پہلے بھی انکل ہو گیا. جو بھی سوال آتا تھا مجھ سے, انکل آپ سے یہ سوال ہے, انکل آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. اس طرح انکل بن گیا. ایسا انکل بنا کہ میں چھوٹے بچوں کا, تو بچوں کا 70 سال کے بوڑھے بھی جن کی عمر کے حساب سے میں آدھی عمر کا تھا, وہ بھی مجھے انکل ہی کہنے لگے.
ایک امیج ایسی بن گئی تھی، وہ بہت برسوں تک اس کو صیغہ راز میں رکھا گیا تھا، اور سالار آنے والوں کو بھی بتایا نہیں جاتا تھا کہ انکل کون ہے، وہ کہتے تھے کہ کوئی ایک صاحب آتے ہیں راتوں میں آتے ہیں بیٹھ کر لکھ کر وہ چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کو خود کئی بار یہ کہنا پڑا ہوگا میں نے خود کہا کہ انکل نہیں، وہ ملتے نہیں، بہت الگ قسم کے آدمی ہیں، وہ رات میں آتے ہیں چپکے سے بیٹھ کر لکھ کر نکل جاتے ہیں. ایسی امیج کریٹ کی ہوتا ہے. اچھا افتخار صاحب، فی زمانہ جی سالار میں آپ کا ایک کالم چل رہا ہے ان کہی جی، جو کافی مقبول بھی ہو رہا ہے. اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے. قارئین کی پسند، جی قارئین مجھ سے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. تو اس پسندگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اس پسندگی کو؟ نہیں، میں جس مقصد سے لکھتا ہوں جی جو حالات ہیں، جی حالات حاضرہ پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لفظوں کا سہارا لے کر میں پیش کرتا ہوں، اور قارئین کی پسند سے جو خوشی مجھے ہوتی ہے جی. اور آپ یقین نہیں کریں گے صاحب، رات میں چونکہ اب وہ اس پر آنا ہوا ہے، موبائل وغیرہ میں بھی آتا ہے، آن لائن آ جاتا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے رات کے 12-1 بجے بھی فون آتا ہے کہ ہم نے آپ کا ان کے ہی آج پڑھ لیا ہے، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. صبح میں 5 بجے آ جاتا ہے فون. یہ لوگ پسند کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب محنت کا صلہ ملتا ہے. یقیناً جب محنت کا صلہ ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا افتخار صاحب، ایک سوال آپ سے کہ بنگلور میں اکثر جب مشاعرے ہوتے ہیں جی تو آپ کو ہم نے اگلی صفوں میں دیکھا ہے مشاعرہ. جی، کیا آپ نے کبھی شاعر بننے کی کوشش بھی کی تھی؟ کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، بڑا بری طرح ناکام رہا. ایسا بری طرح ناکام. اچھا کچھ تجربے ہم کو بتائیے اس کے. نہیں، شعر لکھتا پتہ نہیں اس میں ردیف کہاں ہے. نہیں، وہ میرے اٹ از انگریزی میں بولتے ہیں اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی بول کر وہ حالت ہو گئی. کوشش تو کی میں نے لیکن ناکام، بری طرح ناکام رہا. لیکن نثر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تو ٹھیک. شاعری جو ہے وہ شاعری پسند کرتا ہوں میں. کالج کے زمانے میں شعراء کو کہ سینکڑوں اشعار یاد کر چکا تھا کالج کے زمانے میں. شاعری سے شوق ہے لیکن شاعر نہیں بن سکا. شاید اس قابل نہیں تھا کہ میں شاعر بن سکوں. اچھا افتخار صاحب، آپ نے سالار میں ایک عرصے دراز تک ادبی ایڈیشن سنبھالا. اس دور کے کچھ تجربات اور مشاہدات اور ادبی شخصیتوں سے آپ کے تعلقات کے بارے میں بہت گہرے تعلقات رہے اور اچھے شاعر ہیں ہماری ریاست میں. نام پتہ نہیں، اب میں کسی کا نام لوں اور چند نام یاد آنے سے رہ جائیں تو وہ لوگ برا نہ سمجھیں کہ سردار ایاز صاحب، ہمارے علیف محمد برق صاحب، حنیف افسر عزیز صاحب، پھر حمید علمہ صاحب، ضیامیر صاحب، راز صاحب، کتنے اچھے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر. گوہر طریقے ان سب کے اور بہت ہوں گے. معافی چاہتا ہوں اگر میں کسی کا نام ذہن میں نہ آئے، لیکن شاعر اچھے ہیں. لیکن جہاں تک افسانہ نگاروں کا سوال ہے، شاعروں کے مقابلے میں افسانہ نگار نثر لکھنے والے جو ہے بہت کم رہے. افسانے تو بہت ہی کم لکھتے ہیں. کبھی بھی جتنی بھی تخلیقات ہوتی ہیں وہ غزل، نظمیں وغیرہ. میں ہمیشہ گزارش کرتا رہا کہ افسانوں کی طرف توجہ دیں، کہانیوں کی طرف توجہ دیں. اس کے بعد وہ سلسلہ شروع افسانچوں کا، چھوٹے چھوٹے افسانے لکھے. لیکن ویسا نثر میں ویسے نہیں ہیں بالکل گنے چنے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. شاعروں کے مقابلے میں یہ بہت. جی ہاں. افتخار صاحب، سر معافی چاہتا ہوں، ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شاعروں کی جس طرح پذیرائی ہوتی ہے ویسا افسانہ نگاروں کی، کہانی لکھنے والوں کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں، جب بھی دیکھیں مشاعرہ ہی ہوتا ہے. جی ہاں. کبھی آپ نثر لکھنے والوں کو موقع ہی نہیں دیا. ورنہ میں بھی جو ہے شاید پتہ نہیں اگر وہاں داد ملتی، حوصلہ بڑھایا جاتا نثر نگاروں کا، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی جو تنظیم نظام میں بہت آگے نکل گیا ہوتا. لیکن کبھی آپ سے مراد اردو انجمنوں سے، اداروں سے یہ شکایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ شعرائی کو رکھتے ہیں. جب دیکھیں مشاعرہ ہوتا ہے، نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے، غیر تری مشاعرہ ہوتا ہے، ترہی مشاعرہ ہوتا ہے، لیکن آپ نثر نگاروں کو موقع کہاں دے رہے ہیں صاحب؟ کیوں لکھیں گے آپ؟
ہر آدمی لکھتا ہے اپنی تسکین کے لیے اور لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے، کتنا بھی بڑا شاعر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ادیب کیوں نہ ہو، آپ موقع نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں لکھیں گے۔ مشاعرے کا انعقاد ہوتا ہے، شاعروں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو شاعری ہو رہی ہے۔ اگر آپ نثر نگاروں کو بڑھاوا دیتے تو نثر نگار جو ہے یقیناً لکھتے۔ ابھی گزارش ہے سننے والوں سے، اگر آپ میری باتیں انجمن والے سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نثر نگاروں کو بھی موقع دیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی کبھی کچھ پڑھنے کا موقع تو ملے۔ افتخار صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ نثر میں اپنی مشق جاری رکھیں، جی، اس لیے کہ آپ کی طنز میں کاٹ ہوتی ہے اور مزاح بھی پیدا کرتے ہیں آپ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مشق کو جاری رکھیں، دل شکن نہ ہوتے ہوئے اس مشق کو جاری رکھیں۔ دل شکن تو نہیں ہوا صاحب، دل شکن نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے کہا تھا نا، میں کبھی اپنی بات نہیں کر لیتا ہوں، میں ایک ہوں ان میں سے۔ ایسے کتنے ہیں جو مایوس ہو چکے ہوں گے نثر لکھنے سے کہ ان کی کوئی جو ہے ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، پذیرائی کچھ نہیں ہو رہی۔ تو میں ایک حصہ ہوں اس کا، ایک بڑا گروپ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شروعات آپ سے ہی ہو، ضرور، اسی لیے گزارش کر رہا ہوں آپ سے ضرور۔ تو افتخار صاحب، کرناٹک میں اردو صحافت کے مستقبل کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اردو ہی نہیں، میرے خیال سے تمام زبانوں کی پرنٹ صحافت کو جو ہے ذرا خطرہ لاحق ہے، اس لیے کہ اب وہ آگے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ جو اخبار لے کر پڑھ رہے تھے، اب ان میں سے بہت سارے جو ہیں اخبار موبائل وغیرہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے پورا اخبار تو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، ناممکن آپ میں سے ایک ہے۔ کون 20-22 صفحے آپ کے پڑھ سکتا ہے صاحب؟ اردو اخبار تو 12-13 صفحے کے ہوں گے، وہ بھی کون پڑھتے ہیں پورے؟ جو اپنی پسند کا ہے پڑھ لیتا ہے۔ اب اپنی پسند کی 1-2-3 خبروں کے لیے وہ بھلا پیپر کیوں خریدے گا، چاہے وہ انگریزی کا ریڈر ہو یا اردو کا قاری ہو، موبائل میں دیکھ لیتا ہے، اپنی پسند کے پڑھ لیتا ہے۔ تو خطرہ ہے اس سے، پرنٹ میڈیا کو خطرہ ہے۔ اور آئندہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور ڈیولپ ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے ٹیکنالوجی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کل یہ بھی ممکن ہے کہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہی خود پڑھ کر سنا جائے۔ یہ خبر آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کو کلک کیا تو خبر پڑھنا شروع ہو گئی، تو آپ پڑھنے سے بھی بچ گئے۔ زبان بھی نہیں آتے، پڑھ کر سن کر سمجھ لے لیتے ہیں، وہ دن بھی آ سکتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کو خطرہ ہے، تمام اخباروں کو، اردو ہی کی بات نہیں کرتے، خصوصی طور پر اردو کی بات نہیں، اس لیے ہم لوگ جو ہیں اس سے منسلک رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے اخبار ہمارے بند ہو چکے ہیں، سیاست تھا بند ہو گیا، پاسبان ویسے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تھا، کسی زمانے میں پہنچتا تھا، اور سالار کی بھی میرے خیال سے جو ہے وہ پینڈیمک کا جو ہے بڑا برا اثر پڑا ہے، صفحات کو مجبوراً کم کرنا پڑا، اور ان کے لیے جو ہے ایک خطرہ تلوار جو جسے کہتے ہیں لٹکتی ہوئی تلوار سر پر ہے تمام اخباروں کے لیے۔ ممکن ہے کہ یہ چھا جائے الیکٹرانک میڈیا۔ تو افتخار صاحب، اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے کہ اردو صحافیوں کے تعلق سے آپ کا کوئی پیغام، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے صاحب؟ اردو صحافیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ آنے کی کوشش کریں اس میدان میں۔ اچھا میدان ہے، صحافت کا بہت اچھا میدان ہے۔ اردو صحافیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ مایوس نہ ہوں اور کوشش کریں اردو اخبار میں آنے کی۔ اب دیکھیں صاحب، آپ تنخواہوں کی اگر بات کریں تو بہت سارے گریجویٹ بچے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 10-12 ہزار روپے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تنخواہ آپ کو اخبار میں مل جاتی ہے اردو اخبار۔ ایسا نہیں کہ بہت ہی گئے گزرے تنخواہیں ہیں، اچھے ہیں، جو آپ کو باہر ہے اس سے زیادہ ہی ملیں گے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کی طرف سے بھی کچھ پہل ہونی چاہیے۔ تو جو بچے اس اردو اخباروں سے بھاگ رہے ہیں، جو اردو میں ایم اے وغیرہ کرتے ہیں، ان بچوں کو آگے آنا چاہیے، بجائے وہ 10-12 ہزار روپے کی کسی جگہ ملازمت کرنے کے، اس سے بہتر ملازمت، اس سے بہتر تنخواہ پر جو ہے ملازمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ تو
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू बहुत आ गया है। कितने आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के चैनल से ही बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं और काम के मौके भी मिल रहे हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, फिर किसी भी हद तक आप आगे पहुँच सकते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है बस। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि नोबल न्यूज़ चैनल जो हमारा चैनल आप दे रहे हैं, ये बैक वक्त 3 ज़बानों में जी हाँ, मैं जानता हूँ, कन्नड़ में है, उर्दू में है और अंग्रेजी में है। तो इस ताल्लुक से आप अपने तासुरात का इजहार करें, क्या है? ये हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। एक मैदान बड़ा संगला, बड़ा मुश्किल, कठिन है, लेकिन साबित कदम रहें और कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इश्तिहारों का सिलसिला शुरू होगा आपकी सारी माली परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी और बड़े इत्मीनान से आप चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब लोग, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग अब चैनल को देखने भी लगे। नोबल न्यूज़ जो है, मीडिया न्यूज़ जो है, उसको लोग देख रहे हैं अब, लेकिन अभी खबरों का सिलसिला ऐसे शुरू नहीं हुआ। इंटरव्यूज वगैरह पर या कुछ वाक़यात वगैरह जब होते हैं, कोई प्रोग्राम अगर हो रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर न्यूज़ चैनल भी शुरू हो जाए इसके साथ, बाकायदा न्यूज़, दिन भर की न्यूज़ का, तो उससे जो है मुश्तहरीन भी आपको मिलेंगे और माली फ़ायदा भी इसका होगा। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। खुदा करे कि कामयाबी हो। मेरी भी दुआ है, नेक तमन्नाएं साथ ही इसके। बहरहाल इफ्तिखार साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे सवालात के बाकायदा अच्छे जवाब दिए। मैं आपका नोबल न्यूज़ चैनल की जानिब से मैं इसकी दो वजूहात हैं मेरे इंटरव्यू देने की। एक, नोबल चैनल को जो है मैं खुद पसंद करता हूँ, और दूसरा जब ये मालूम हुआ कि इंटरव्यू नदीम साहब लेंगे तो और ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि चलो एक अच्छा एक अदबी शख्स जो है मेरा इंटरव्यू ले रहा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। बहरहाल ये थे जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, कर्नाटक के सहाफ़त के एक नुमायाँ सितारे। आपने इनका इंटरव्यू सुना, आपको इंटरव्यू कैसा लगा, आपके तासुरात क्या हैं, ये लिखें।